ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ارکان اسلام میں سے توحید و رسالت کے بعد سب سے اہم چیز اور سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کی اسلام میں ہے وہ فرض نماز ہے۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں ایمان کے بعد ایک مسلمان پر سب سے زیادہ زور نماز کے بارے میں دیا گیا ہے۔ اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں، اس کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، اس کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور نہ پڑھنے والوں کے لیے وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں سے فرما دیجئے لئن اقمتم الصلاۃ، اہل ایمان اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور تم ان کی تعظیم کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ لیکن مسلمان یہ کام کر لے تو اللہ کی خاص مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز انسان کے لیے مدد کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس سے نماز کی یہ افادت معلوم ہوئی کہ جب آدمی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے پابندی سے اور آداب اور شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے تو اس کو نماز برے کاموں سے، گناہوں سے روکنا اور دور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے اعمال میں سے، مسلمان کے اعمال میں سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر اس کی نماز پوری ہوئی تو باقی اعمال بھی اس کے صحیح اور پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر اس کی نماز پوری نہ ہوئی تو اس کے باقی اعمال بھی صحیح اور پورے نہیں نکلیں گے۔ تو نماز کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض سے بڑھ کر سنت نفل نمازیں بھی ادا فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اذا حضر امر صلی، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ سورج گرہن ہوتا آپ نماز پڑھتے تھے، چاند گرہن ہوتا آپ نماز پڑھتے تھے، تیز آندھی چلتی آپ نماز پڑھتے تھے، کوئی بڑی مشکل اور ضرورت پیش آتی تو صلاۃ الحاجت ادا فرماتے تھے، اس کی آپ نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نماز جنازہ آپ پڑھتے تھے، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، صلاۃ الخوف، خوف کا وقت ہوتا اس وقت بھی آپ نماز پڑھتے تھے۔ تو ہر موقع پر آپ نماز کو اہمیت دیتے تھے، اور کیوں نہ اہمیت دیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان باقی اور جو عبادت انجام دیتا ہے وہ مفرد اور اکیلے کے لیے عبادات ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک آدمی بیٹھ کے تسبیح کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، وہ ایک عبادت کرتا ہے۔ لیکن جو نماز پڑھتا ہے اس میں کئی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مثلاً اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہونا یہ بھی عبادت ہے۔ رکوع کرنا بھی عبادت ہے، سجدہ کرنا بھی عبادت ہے، اس میں تحیات پڑھنا بھی نیکی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، اور رکوع سجدہ بھی عبادت ہے، اور اسی طرح التحیات میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ نماز بہت سی عبادات کا مجموعہ ہے۔ جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہی کہتا ہے کہ یا اللہ میں آپ کے سامنے ہوں، میری ضرورتیں، میری حاجتیں، میری مشکلات آپ کے سامنے ہیں، اور میں یہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ نے یہ ساری ضرورتیں، حاجتیں پوری کرنی ہیں، مشکلات کو آسان کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں نماز کی بہت اہمیت دینی چاہیے، اور فرض نماز خاص طور پر پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لائے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک درخت کے پاس موجود تھے۔ آپ نے درخت کی شاخ پکڑی، اسے حرکت دی، پتے جھڑنے لگے، اور غالباً یہ سردی کا موسم تھا۔ تو آپ نے حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا کہ میں نے ٹہنی کیوں پکڑی اور اس حرکت کیوں دی؟ تو انہوں نے اس کی یا رسول اللہ توجہ نہیں، آپ فرمائیں کہ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اس درخت کی شاخ کو حرکت دینے سے پتے جھڑ رہے ہیں، اسی طرح جب مومن بندہ پابندی سے اور صحیح طریقے سے نماز ادا کرتا ہے اس سے صغیرہ گناہ چھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک عمر صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ جس شخص کے دروازے کے سامنے باہر نہر ہو اور وہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہی مثال 5 وقت نماز پڑھنے والے کی ہے، جو پابندی سے 5 وقت نماز ادا کرتا ہے اس کے جسم پر کوئی صغیرہ گناہ باقی نہیں رہتا۔ یہ تو نماز کی اہمیت تھی۔ اس کے بعد نماز کو سیکھ کر اور صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔
دنیا کے ہر کام کی یہی صورتحال ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے سیکھ کر ادا کیا جائے، اس کے لوازمات کو پورا کیا جائے، پھر اس سے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، ورنہ اس سے پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ نماز کے لوازمات کیا ہیں؟ نمبر 1 نماز کے فرائض ہیں، نماز کی شرائط ہیں، نماز کے ارکان ہیں، نماز کے واجبات ہیں، نماز کی سنتیں ہیں، نماز کے مستحبات ہیں۔ یہ ہر آدمی کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ نماز ان کے مطابق ادا ہو سکے۔ کچھ چیزیں نماز توڑنے والی ہیں، کچھ چیزیں نماز مکروہ ہیں، ان سے نماز ٹوٹتی نہیں لیکن ناپسندیدہ ہو جاتی ہے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے، ان کو جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ایک نمازی ان چیزوں سے بچ سکے۔ تو یہ ہر نمازی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھے، اور جو نماز کے فرائض ہیں ان کو سیکھنا فرض ہے، نماز کی جو سنتیں ہیں ان کو سیکھنا سنت ہے، نماز کے واجبات کو سیکھنا واجب ہے۔ اور اسی طرح آج مسلمانوں میں بڑی غلط فہمی یہ پیدا ہوئی ہے کہ اکثر نمازیوں کی تعداد ایسی ہے جنہوں نے نماز سیکھی ہوئی نہیں ہے، اور وہ بغیر سیکھے نماز ادا کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مالک نے قبول کر ہی لینی ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا نماز رد کرنی ہے۔ اگر یہ کہا رہا تو غلط نہیں ہوگا کہ 99% لوگ جو ہے نمازی بغیر سیکھے نماز پڑھ رہے ہیں اور شریعت کے مطابق نہیں پڑھ رہے، جیسی اس نماز کا ان سے مطالبہ ہے، وہ نماز کیسے اللہ کے یہاں قبول ہوگی؟ تو اس غلط فہمی سے نکلنا ضروری ہے کہ غلط پڑھنے سے بھی اللہ کی نماز قبول کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو کیا اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ یقیناً نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ کوئی آدمی وقت شروع ہونے سے پہلے فجر کی نماز پڑھ لے، کیا نماز ہو جائے گی؟ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس نے وقت کا خیال نہیں کیا۔ اسی طرح اور شرائط اور فرائض کا بھی یہی صورتحال ہے، اگر ان کی خلاف ورزی ہو جائے تو اللہ کے یہاں وہ نماز قبول نہیں ہوتی، کل عدم ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں عرض کر دیتا ہوں، جامع ترمذی میں حدیث ہے، ایک مرتبہ کہ 9 مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے نماز ادا کی اور اپنی طریقے سے غلط ادا کی، تو حضور نے ان کو فرمایا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، تم نماز پڑھو، تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ انہوں نے دوبارہ پھر غلط طریقے سے نماز پڑھی، پھر آپ نے یہی بات فرمائی۔ تیسری مرتبہ انہوں نے پھر غلط طریقے سے نماز پڑھی، پھر آپ نے یہی بات فرمائی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں نماز کیسے پڑھوں؟ آپ نے ان کو نماز کا مکمل طریقہ بتایا اور نشاندہی فرمائی کہ آپ کی نماز میں خاص طور پر 2 غلطیاں تھیں۔ ایک غلطی تو یہ تھی کہ آپ رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، اسے قوما کہا جاتا ہے، یہ واجب ہے۔ دوسری غلطی ہے کہ آپ ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد بالکل سیدھے بیٹھتے نہیں ہوں، 2 سجدوں کے درمیان صحیح اطمینان سے بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے، یہی واجب ہے۔ اب دیکھیں 2 غلطیوں کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، اس سے معلوم ہوا سیکھ کر نماز ادا کرنی چاہیے، ورنہ اللہ رسول کے یہاں وہ نماز نہیں ہوتی۔ تیسرا اہم مسئلہ توجہ کا ہے کہ نماز کے اندر توجہ برقرار رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوں گے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع و خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ظاہری اعضاء پرسکون رہیں، بلا وجہ انسان اعضاء کو حرکت نہ دے نماز کے دوران، اور اسی طرح توجہ اللہ کی طرف ہو۔ توجہ کو برقرار رکھنے کے کچھ طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھ رہا ہو تو جو کچھ نماز میں پڑھ رہا ہو یا سن رہا ہو تو آدمی اس کو توجہ سے پڑھے اور سنے، ترجمہ یاد کر لے، ترجمہ سوچے، ورنہ الفاظ کو سوچتا رہے، اس سے توجہ نماز کے اندر رہتی ہے اور باہر نہیں جاتی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب قیام میں کھڑا ہو تو نظر سجدے کی جگہ ہونی چاہیے، جب انسان رکوع میں ہو تو نظر پاؤں کے درمیان ہو، اور اسی طرح جب اتحیات میں بیٹھا ہو تو توجہ اس کی نمازی گود میں ہونی چاہیے۔ اس طرح بھی توجہ نماز کے اندر رہتی ہے، انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیا پڑھا ہے اور میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح نماز نہ پڑھنے کی بڑی وعیدیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یکشف عن ساق، قیامت کے دن اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی، یدعون الی السجود فلا یستطیعون، جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے ان کو بلایا جائے گا نماز کی طرف، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور ان کی جو کمر اور پشت ہے وہ لکڑی کی طرح سخت ہو جائے گی، وہ لوگ نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ باقی لوگ سجدے پڑے ہوں گے، رکوع کر رہے ہوں گے، لیکن ندامت کی وجہ سے لوگ کھڑے رہیں گے، رکوع سجدہ نماز ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے نماز اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات کا ایک طرح سے معمولی شکریہ بھی ہے۔ اسی کو پیش نظر رکھ کر ایک مسلمان کوشش کرے 5 وقت نماز ادا کرے، عورتیں بھی مرد بھی، اپنے بچوں کو بھی نماز کا عادی بنانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.